یہ کہانی قدیم مصر کی ہے، جب فرعین اپنی طاقت اور شان و شوکت کے لیے عظیم الشان اہرام تعمیر کروایا کرتے تھے۔ اس وقت کا مشہور بادشاہ فرعون خوفو اپنے لیے سب سے بڑا اور شاندار اہرام بنوانا چاہتا تھا، جو رہتی دنیا تک اس کی عظمت کی علامت رہے۔ ایک دن اس نے اپنی سلطنت کے بہترین معماروں کو دربار میں بلایا اور حکم دیا، مجھے ایسا اہرام چاہیے جو سورج کی روشنی میں چمکے، جو وقت کے تھپیڑوں کے باوجود کھڑا رہے اور جسے دیکھ کر لوگ میرے جلال کو یاد رکھیں۔ یہ سن کر تمام معماروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اتنا بڑا اہرام بنانا آسان کام نہیں تھا، لیکن بادشاہ کا حکم تھا اور فرعون کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کام کون کرے گا؟ بادشاہ نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ تبھی ایک نوجوان معمار زیدون آگے بڑھا۔ وہ ایک عام مزدور کا بیٹا تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں ایسی مہارت تھی کہ پتھر بھی اس کے لمس سے جڑ جاتے تھے۔ اس نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ عظیم کام انجام دینا چاہتا ہوں۔ فرعون نے زیدون کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مسکرا کر بولا، اگر تم نے مجھے دنیا کا سب سے عظیم اہرام بنا دیا تو میں تمہیں بے شمار سونے اور عزت سے نوازوں گا، مگر اگر ناکام ہوئے تو تمہاری جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ زیدون نے سر جھکایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، ایسا خواب جو تاریخ میں زندہ رہنے والا تھا۔ فرعون خوفو کے دربار میں اعلان ہو چکا تھا، سب سے عظیم اہرام بنانے کی ذمہ داری زیدون کے سپرد کر دی گئی تھی۔ مگر یہ کام کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا تھا جس نے ریت کے سمندر میں پتھر کے پہاڑ کھڑے کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ زیدون جانتا تھا کہ یہ کام کسی ایک آدمی کا نہیں، بلکہ ہزاروں مزدوروں، سنگ تراشوں اور معماروں کی محنت کا نتیجہ ہوگا۔ اس نے سب سے پہلے ماہر کاریگروں کو بلایا اور ان سے پوچھا، ہمیں ایسا اہرام بنانا ہے جو ہزاروں سال تک کھڑا رہے، مگر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کاریگروں میں سے ایک بزرگ سنگ تراش آگے آیا اور بولا، اگر ہم نرم پتھر استعمال کریں گے تو اہرام زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، ہمیں دریائے نیل کے پار موجود سخت ترین چٹانوں کو تراشنا ہوگا۔ یہ سن کر زیدون نے قافلے بھیجے تاکہ ہزاروں ٹن وزنی پتھر نیل کے پار سے لائے جا سکیں، مگر ایک اور مسئلہ تھا، یہ بھاری پتھر سینکڑوں میل دور سے یہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ تبھی ایک ذہین مزدور نے کہا، ہم دریائے نیل میں کشتیوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور پھر پتھروں کو گول درختوں کے تنوں پر رکھ کر کھینچ سکتے ہیں۔ زیدون نے خوشی سے سر ہلایا، یہی حل تھا۔ اب ہزاروں مزدور پتھروں کو کشتیوں میں لاد کر پھر ریت پر گھسیٹ کر اہرام کی بنیاد رکھنے کے لیے محنت کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی بنیاد رکھی جانے لگی، ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ ریت پر رکھا گیا پتھر نیچے دھنسنے لگا۔ زیدون کے مزدور دن رات محنت کر رہے تھے، دریائے نیل کے پار سے وزنی پتھر لا رہے تھے اور انہیں ریت پر رکھ کر اہرام کی تعمیر کا آغاز کر رہے تھے، مگر ایک بڑی پریشانی نے سب کو حیران کر دیا۔ جیسے ہی پتھر ریت پر رکھا جاتا، وہ دھنسنے لگتا۔ اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو اہرام کیسے کھڑا ہوگا؟ مزدور مایوس ہو رہے تھے اور کچھ کہنے لگے کہ یہ کام ممکن نہیں۔ زیدون خاموش کھڑا سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حل نہ نکالا تو فرعون اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ تبھی ایک بوڑھا معمار جو کئی سالوں سے تعمیرات کا ماہر تھا، زیدون کے قریب آیا اور بولا، ریت پر کچھ بھی لمبے عرصے تک نہیں کھڑا ہو سکتا، ہمیں پتھریلی زمین تلاش کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی زیدون نے مزدوروں کو حکم دیا کہ ریت کھود کر نیچے دیکھو۔ کئی دن کی کھدائی کے بعد انہیں سخت چٹانوں کی ایک تہ ملی، وہ مضبوط چٹان جس پر اہرام کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ یہ ہے ہماری بنیاد، زیدون نے خوشی سے کہا۔ مگر مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا تھا، یہ چٹان بالکل ہموار نہیں تھی اور اگر اس پر پتھر سیدھا نہ رکھا گیا تو پوری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی۔ زیدون نے معماروں سے مشورہ کیا اور ایک تجربہ کار کاریگر نے کہا، ہمیں چٹان کو تراشنا ہوگا، اسے ہموار کرنا ہوگا تاکہ ہر پتھر بالکل سیدھا رکھا جا سکے۔
ये सुनकर ज़ीडून ने फौरन हुक्म दिया कि हजारों मजदूर चट्टान को तराशें और इसे मुकम्मल हमवार करें। ये काम महीनों तक जारी रहा, लेकिन आखिरकार बुनियाद की चट्टान तैयार हो गई। अब हम अहराम की तामीर का पहला पत्थर रख सकते हैं, ज़ीडून ने ऐलान किया। लेकिन जैसे ही पहला पत्थर रखा गया, एक और मसला सामने आ गया। इतने भारी पत्थरों को ऊपर कैसे उठाया जाएगा? ज़ीडून और उसकी टीम ने कई महीनों की मेहनत के बाद अहराम मिस्र की बुनियाद तैयार कर ली थी। चट्टान को हमवार करके इस पर पहला पत्थर रख दिया गया, मगर अब एक और मुश्किल खड़ी हो गई। ये वजनी पत्थर ऊपर कैसे पहुंचाए जाएं? ये सिर्फ चंद पत्थरों की बात नहीं थी, बल्कि हजारों टन वजनी चट्टानी पत्थर थे, जिन्हें सैकड़ों फुट ऊपर ले जाना था। मजदूर परेशान थे, कुछ कह रहे थे कि यह मुमकिन नहीं, कुछ ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन ज़ीडून हार मानने वाला नहीं था। वो जानता था कि अगर वो रास्ता तलाश न कर सका तो फिरौन उसकी जान ले लेगा। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो उन पत्थरों को धकेल कर ऊपर ले जा सके, ज़ीडून ने सोचा। ये सुनकर एक बूढ़ा मजदूर आगे बढ़ा और बोला, हम पहाड़ों में चढ़ने के लिए ज़िगज़ैग रास्ते बनाते हैं, अगर हम यही तरीका यहां आजमाएं तो क्या होगा? ज़ीडून के दिमाग में रोशनी की एक चमक आई। अगर हम एक मिट्टी का ढलवान रैंप बना लें, जिस पर से पत्थरों को घसीट कर ऊपर ले जाया जाए, तो काम आसान हो जाएगा। ये आइडिया सबको पसंद आया और हजारों मजदूर जमीन से ऊपर की तरफ एक मिट्टी और पत्थर की चढ़ाई रैंप बनाने लगे। ये चढ़ाई ऐसे बनाई जा रही थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती, ताकि पत्थरों को रस्सियों से खींचकर धकेलना मुमकिन हो जाए। ये एक मेहनत तलब काम था। हजारों मजदूर रस्सियों से खींचकर पत्थर ऊपर ले जा रहे थे। कुछ लोग लकड़ी के रूलर्स के जरिए पत्थरों को आगे बढ़ा रहे थे और कुछ ऊंटों की मदद से उन्हें घसीट रहे थे। ये तरीका काम कर रहा था। अब पत्थर ऊपर जा रहे थे और अहराम की शक्ल बनने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे अहराम ऊंचा होता जा रहा था, एक और मसला खड़ा हो गया। मजदूर थकने लगे, हिम्मत हारने लगे और बगावत का खतरा पैदा होने लगा। ज़ीडून की चालाकी और मेहनत की बदौलत अहराम की तामीर मुमकिन हो गई थी। मिट्टी के ढलवान रैंप का इस्तेमाल करते हुए भारी पत्थर ऊपर ले जाए जा रहे थे और अहराम की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मजदूरों की मुश्किलात बढ़ने लगे। तपती धूप में दिन रात काम करना आसान नहीं था। वजन खींचते खींचते उनके हाथ जख्मी हो गए थे। कई मजदूर गर्मी और थकन की वजह से बेहोश हो जाते। कुछ लोग बीमार हो रहे थे और कुछ पहले ही काम छोड़कर भाग चुके थे। हम गुलाम नहीं हैं, हम इस बोझ को मजीद नहीं उठा सकते, मजदूर आपस में सरगोशियां करने लगे। ये आहिस्ता आहिस्ता बगावत में बदलने लगी। ज़ीडून का इम्तिहान। एक दिन सैकड़ों मजदूरों ने काम छोड़ दिया और ज़ीडून के सामने आकर कहने लगे, हमें मजीद नहीं काम करना। अगर तुम हमें जिंदा रखना चाहते हो तो हमें कुछ दो। ये ज़ीडून के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। अगर मजदूरों ने काम छोड़ दिया तो अहराम कभी मुकम्मल नहीं होगा, और अगर अहराम मुकम्मल ना हुआ तो फिरौन इसे जिंदा दफन कर देगा। मगर ज़ीडून एक अक्लमंद मेमार था। उसने गहरी सांस ली और बोला, जो कोई भी काम करता है इसे इसका सिला जरूर मिलता है। ज़ीडून की चालाकी। उसने मजदूरों को यकीन दिलाया कि अगर वो काम करते रहे तो उन्हें अच्छा खाना, आराम और कुछ दिनों बाद सोने के सके दिए जाएंगे। ये सुनकर मजदूर चौंक गए। हम सिर्फ गुलाम नहीं, हमें मेहनत का सिला भी मिलेगा। ज़ीडून ने फिरौन से मुलाकात की और कहा, अगर आप चाहते हैं कि यह काम मुकम्मल हो तो मजदूरों को काम करने की अच्छी वजह भी देनी होगी। फिरौन ने पहले गुस्से से देखा, मगर फिर बोला, अगर यह काम जल्द मुकम्मल हो जाए तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। अब मजदूर जोश से दोबारा काम करने लगे। उन्हें खाने के लिए रोटी, सब्जियां और पानी दिया गया। उन्हें कुछ दिनों बाद छठी भी मिलने लगी।
اور سب سے بڑی بات انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی محنت تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مصر میں مزدوروں کو کام کے بدلے کچھ دیا جا رہا تھا۔ اہرام کی تعمیر پھر سے تیزی سے ہونے لگی، لیکن جیسے جیسے یہ عظیم عمارت مکمل ہونے کے قریب آئی، زیڈون کو ایک بہت بڑا دھوکہ ملنے والا تھا۔ سالوں کی محنت کے بعد زیڈون اور اس کی ٹیم نے وہ کارنامہ انجام دے دیا جو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اہرام مصر مکمل ہو چکا تھا۔ ہزاروں مزدوروں کی انتھک محنت، زیڈون کی عقل مندی اور بہترین حکمت عملی کی بدولت فرعون کا خواب حقیقت بن گیا تھا۔ یہ اہرام اتنا شاندار تھا کہ سورج کی روشنی میں چمکتا تھا اور دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ لیکن زیڈون کو ایک دھوکہ ملنے والا تھا۔ جیسے ہی فرعون خوفو اہرام کا معائنہ کرنے آیا، وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہ واقعی ایک شاہکار ہے، فرعون نے بلند آواز میں کہا۔ لیکن جیسے ہی زیڈون نے انعام اور عزت کی امید میں سر جھکایا، فرعون نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، زیڈون کو گرفتار کر لو، مگر بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے حکم کے مطابق سب کچھ مکمل کیا، زیڈون نے حیرانی سے کہا۔ فرعون مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ یہ زیڈون کی بنائی ہوئی عمارت ہے، یہ صرف میرا کارنامہ ہوگا۔ زیڈون پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ شخص جس نے سالوں اپنی جان لگائی، جس نے ہزاروں مزدوروں کی قیادت کی، آج اس کی محنت کو مٹا دیا جا رہا تھا۔ زیڈون کا آخری فیصلہ۔ زیڈون کو اہرام کے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا جہاں روشنی تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے گم نہیں ہو سکتا۔ اس نے اہرام کی دیوار پر اپنے ہاتھ سے یہ الفاظ کندہ کر دیے، یہ وہ عظیم عمارت ہے جو ہزاروں مزدوروں کی محنت اور ایک معمار کی عقل مندی سے مکمل ہوئی۔ جب تاریخ کھلے گی، لوگ جانیں گے کہ اس شان و شوکت کے پیچھے زیڈون کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر آپ اہرام کے اندرونی دیواروں کو غور سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں زیڈون کی یہ تحریر چھپی ہوئی ہے۔ وقت گزرتا گیا، فرعون کی نسلیں ختم ہو گئیں، لیکن اہرام آج بھی قائم ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ زیڈون کا خواب ہمیشہ زندہ رہے گا۔